پڑھی تھی۔ آج کی دعا ہے بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، جو آپ اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے، اور یہ دعا ہوگی اللہم، آپ پڑھیے اللہم، آپ اس کو اللہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ غلطیاں عام دونوں پائی جاتی ہیں، اس لیے میں خود ہی پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہم یہ غلط ہوگا، اللہ ایک تو لام پر ہے، دوسرے کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا ہے، تیسرے میم کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کے تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا۔ تو یہ آج سے یاد کر لیں، میم شد والی ہو اور نون شد والی ہو تو دونوں پہ جہاں بھی ہم پڑھیں گے غنہ کریں گے۔ جیسے اللہم یہ غنہ ہے، پڑھیے اللہم انی، ساتھ ہی نون شد والی آ گئی، دیکھیں اس پہ بھی ہم نے غنہ کیا، انی اللہم انی اعوذ بکا، یہاں پہ جیسے اعوذ باللہ ہم نے پڑھا تھا وہی کلمہ ہے، اس کو حمزہ اور عین کو علیحدہ علیحدہ اپنے مخرج سے ادا کریں گے، دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا، اعوذ نہیں پڑھنا اور اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ 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 بکا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث، خا کو موٹا اور رگڑ کی آواز کے ساتھ اور سا کو بغیر سیٹی کی آواز کے نرمی سے، جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کیسے پڑھنا ہے، من الخبث من الخبث والخبائث، آپ نے اس کو خا ایسے نہیں پڑھنا، خا یوں پڑھنا ہے، والخبائث، اور اس سے پہلے جو واو ہے اس کو آپ نے ول ول ایسے نہیں پڑھنا، میری آواز غور سے سنیے گا، ول یہ غلط ہے، واو کو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے پر آواز سے پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں وا، والخبائث والخبائث۔ اب میں پوری دعا پڑھوں گی، آپ بھی پیچھے پوری پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ جی آپ ترجمہ دیکھ لیجیے، اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ، یہ جہاں بھی آئے گا ہمیشہ اس کا یہی ترجمہ ہوگا، اے اللہ، جیسے ہم اردو میں یا اللہ کہتے ہیں، عربی میں اللہم ہوگا۔ انی، انا کا ہم نے ابھی پڑھا نا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ساتھ اس کے یا لگ گئی ہے، انی کا مطلب ہے بے شک میں، اعوذ اس کا معنی آپ کو آنا چاہیے، پناہ مانگتی ہوں، بیکا تیری، من الخبث ناپاک جنوں، والخبائث اور ناپاک جننیوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا تیری پناہ میں آتی ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ یہ جب بیت الخلاء میں جانے لگیں تو جانے سے پہلے باہر یہ دعا پڑھ کے پھر داخل ہوں، اور اگر اس طرح یاد رکھنا مشکل ہو جائے تو پھر دروازوں پر یا بیت الخلاء کی دیوار پر اپنے گھروں میں بھی اس کی عادت بنا لیں کہ خوبصورت لکھ کر وہاں لگا لیں، اور بچوں کو بھی یاد دلائیں، گھر کے مرد حضرات کو بھی یاد دلائیں، خود بھی یاد رکھیں، دیکھ کر بھی اکثر یاد آ جایا کرے گی، جس کو زبانی نہیں بھی یاد ہوگی وہ دیکھ کر بھی پڑھے گا۔ اس طرح اچھے ماحول کے آغاز کو آپ آسان بنا سکیں گے اور پریکٹیکل بھی ہو جائے گا۔